مدرسے میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کتابوں کے اندر اس 3 سوال کا جواب موجود ہے۔ ان مولویوں کو حقیر مت سمجھو میرے بھائیوں، ان مدرسوں کو حقیر مت سمجھو۔ ان مدرسوں کے پیچھے بہت سارے لوگ ہاتھ دھو کر کے پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، کم سے کم ہم اور آپ تو ان مدرسوں کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ یہ مدرسے جہاں سے قرآن و سنت کو پڑھایا جا رہا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، اس کو اگر آپ جاننا چاہتے تو 1400 سال پہلے چل کر کے ایک مدرسہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ 1400 سال پہلے میرے نبی کی مسجد میں بھی ایک مدرسہ چل رہا تھا۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے، مولوی صاحب زمین خریدی گئی مسجد کے لیے، اب مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بنا سکتے ہو، مسجد کے اندر آپ مدرسہ چلاؤ، لیکن ہاں اگر زمین مسجد کے لیے لی گئی ہے اور آپ مسجد نہیں بنا رہے ہیں، اس کے اندر صرف مدرسہ چلے گا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ مسجد ہے، مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی چل رہا ہے، میرے نبی کی مسجد میں مدرسہ چل رہا تھا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو زمین مسجد کے نام پر وقف کی جائے، جو زمین مسجد کے مقصد سے خریدی جائے، اس زمین پر مسجد ہی بنے گی۔ مسجد کے ساتھ آپ مدرسہ بنا لیں، لائبریری بنا لیں، بچوں کا ہاسٹل بنا لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن مسجد بہرحال ہونی چاہیے۔ اگر مسجد نہیں ہے، آپ نے صرف مدرسہ بنا لیا، آپ نے قبرستان بنا لیا، آپ نے لائبریری بنا لی، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ نبی کی مسجد میں مدرسہ چل رہا ہے، کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 70 بچے۔ لاک ڈاؤن کے دوران جب چندے نہیں آ رہے تھے، رمضان میں بھی لوگوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، یہ مدرسے کیسے چلتے میرے بھائی؟ کتنے مدرسے بند ہو گئے، مدرسے والوں نے تالا لگا دیا، ہمارے پاس انتظام نہیں ہے بچوں کو کھلانے کا، بچیوں کو کھلانے کا، ہم کہاں سے چلائے مدرسہ؟ مدرسہ چلانا 2022 میں بھی مشکل ہے، اور 1400 سال پہلے بھی مدرسہ چلانا بہت مشکل کام تھا۔ میرے نبی کے اس مدرسے میں 70 اسٹوڈنٹ رہتے تھے، اور یہ 70 اسٹوڈنٹ بیچارے اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے، ان کے بدن پر ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کرتا بھی پہنے اور لنگی پہنے، ایک ہی چادر، ایک ہی کپڑا یہ پہنتے تھے، وہی کپڑا ان کا ازار بھی بن جاتا تھا اور وہی کپڑا ان کا کرتا بھی بن جاتا تھا۔ ایک ہی چادر میں رہتے تھے نبی کے یہ اسٹوڈنٹ، ایک چادر میں۔ کبھی کھانا ملا، کبھی نہیں ملا، کبھی کھا لیا، کبھی بھوکے رہ گئے۔ نبی کے مدرسے میں پڑھنے والے یہ اسٹوڈنٹ بیچارے بڑی مشکلوں سے گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب کہیں سے کوئی تحفہ آتا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز آتی تھی، اللہ کے نبی سوال کرتے تھے، تم نے جو یہ سامان بھیجا ہے یہ صدقہ کا سامان ہے یا ہدیہ ہے، تحفہ ہے؟ اگر سامنے والا کہہ دیتا کہ اللہ کے نبی یہ صدقہ ہے، تو اللہ کے نبی صدقہ میں سے نہیں کھاتے تھے، وہ سارا کا سارا سامان اللہ کے نبی اپنے مدرسے کے ان طلبہ کو، ان اسٹوڈنٹس کو دے دیتے تھے۔ اور اگر سامنے والا کہتا تھا اے اللہ کے نبی یہ ایک جگ دودھ ہے، یہ ایک مٹکا دودھ ہے، یہ دودھ میں آپ کے لیے گفٹ کے طور پہ لایا ہوں، میں ہدیہ کے طور پر لایا ہوں، تو اللہ کے نبی اس میں سے تھوڑا سا پی لیتے تھے اور باقی اپنے اسٹوڈنٹ کو دے دیتے تھے۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی اپنے مدرسے کے ان بچوں سے کہ ایک مرتبہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے پاس آئی۔ فاطمہ کا نام جانتے ہیں نا، نبی کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی ہے فاطمہ۔ فاطمہ کی شادی علی سے ہوتی ہے۔ علی کون ہے؟ علی غریب ہے، اور اتنے غریب ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی نوکر چاکر بھی نہیں ہے، ان کے گھر کا سارا کام ان کی بیوی کر رہی ہے، حضرت فاطمہ کر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی بھی چلاتی ہیں، اور چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں نشان بھی پڑ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر چاکر آئے ہیں، وہ اپنے ابا جان کے پاس آتی ہیں، اے ابا جان مجھے کچھ غلام دے دیجئے، مجھے کچھ نوکر چاکر دے دیجئے، آپ کی بیٹی بڑی پریشانی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ اے فاطمہ میرے پاس کچھ غلام تو آئے ہیں، مگر میرے پاس
میرے مدرسے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، میری مسجد میں جو لوگ میرے جو صحابہ پڑھائی کرتے ہیں، ان کے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ان کے کھانے کے لیے اناج نہیں ہے۔ اے فاطمہ، میں ان غلاموں کو بیچ کر اپنے اصحاب صفہ کے لیے پہلے کھانے کا انتظام کروں گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، میں تجھے غلام نہیں دے سکتا، میں تجھے نوکر نہیں دے سکتا۔ نبی نے اپنے ان اسٹوڈنٹ کو اتنی محبت دی، ان کے لیے اپنی بیٹی کو آپ نے غلام نہیں دیا کہ نہیں پہلے میں ان کو کھانا کھلاؤں گا، ان کو کھانا کھلائے بغیر میں اپنی بیٹی کا کام نہیں کر سکتا۔ مدرسے کے بچوں کو حقیر سمجھتے ہو؟ مدرسوں کو حقیر سمجھتے ہو؟ جب مدرسے کا ایک بچہ پڑھنے جاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جنت کے راستے پر جاتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین سیکھنے کے لیے جو لڑکا یا لڑکی جاتا ہے وہ جنت کے راستے پر جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَزَوَّجْنِهَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَصْنَعُ، اس طالب علم کے لیے، اس دین سیکھنے والے طالب علم کے لیے فرشتے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں، اس کا استقبال فرشتے کرتے ہیں۔ تو مدرسوں کو حقیر مت سمجھو میرے بھائی، دنیا کا سب سے بڑا کام ہے دین کو سیکھنا اور سکھانا، اور قبر میں جو 3 سوال کیے جائیں گے ان تینوں سوالوں کا جواب مدرسے میں ہی ملے گا۔ لہٰذا اپنے بچے کو آپ جتنی بھی تعلیم دلا دیں، لیکن جو بنیادی تعلیم ہے، جو قبر میں 3 سوال کیا جائے گا، کم سے کم اپنے بچوں اور بچیوں کو اس لائق بناؤ کہ وہ ان تینوں سوالوں کا جواب قبر میں دے سکیں۔ اور ایک بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں، مسکان خان کی میں اتنی تعریف کر رہا ہوں، اتنی تعریف کر رہا ہوں، مگر ایک برائی بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے مسکان نام کی اس لڑکی کی۔ مسکان کا ایک ویڈیو اور آیا ہے، اس کے گھر میں حیدرآباد کا کوئی آدمی اس کو مبارکباد دینے کے لیے گیا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مسکان نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس آدمی سے اس نے مصافحہ کیا۔ وہ آدمی 50-55 سال کا بوڑھا آدمی ہے، اس نے مسکان نام کی اس لڑکی سے ہاتھ ملایا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی تو شیرنی ہے، تو نے ہمارا نام روشن کر دیا۔ اس کی تعریف کر رہا ہے، کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کبھی اس کی کمر پر ہاتھ لگا رہا ہے، اور مسکان کو کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسکان نام کی اس لڑکی دیندار تو ہے، اللہ کا ڈر تو اس کے اندر ہے، وہ اسکول میں پردے میں تو جا رہی ہے، مگر اس کے باپ نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ کوئی غیر محرم سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی غیر محرم مرد سے، چاہے وہ 50 سال کا کوئی آدمی کیوں نہ ہو، اس کا تیرے کندھے پر ہاتھ رکھنا اور تجھے ٹچ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ باپ نے لڑکی کو تعلیم تو دی تھی مگر تربیت نہیں دی تھی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا تھا محرم کون ہے اور غیر محرم کون۔ ہمارے گھر میں نوجوان لڑکے محلے کے آتے ہیں، ہماری بیٹی کو وہ اپنی بہن کہتے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، چلو محلے کا لڑکا ہے ہماری بیٹی کو بہن کہہ رہا ہے۔ بات نوٹ کر لو میرے بھائیوں، دنیا میں بہن صرف ایک ہوتی ہے اور وہ سگی بہن ہوتی ہے، باقی کوئی بہن نہیں ہوتی ہے۔ فیس بک پر کسی کو بہن بنا لو وہ بہن نہیں ہے آپ کی، واٹس ایپ پر کسی کو بہن بنا لو وہ بہن نہیں ہے آپ کی، اور محلے کی کسی بھی لڑکی کو بہن بنا لو وہ بہن نہیں ہے۔ آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے اور اپنے گھر کی لڑکیوں کو یہ سکھائیے کہ محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے۔ ارے میرا رب تو قرآن میں عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے گریبانوں پر، اپنے سینے پر اپنا دوپٹہ رکھ کر اپنے گھر میں چلا کرو۔ باپ کے سامنے ہو تو کیا، بھائی کے سامنے ہو تو کیا، دیور کے سامنے ہو تو کیا، جیٹھ کے سامنے ہو تو کیا، جب بھی تم گھر کے اندر بھی چلو تو اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر اپنا دوپٹہ رکھ کے چلو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے سامنے جیسے تیسے، بیٹے کے سامنے جیسے تیسے، بھائی کے سامنے جیسے تیسے چلو، نہیں، دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا۔ موبائل آج کے دور میں پیدا ہوا، قرآن 1400 سال پہلے اترا، مگر ایک عورت کو، ایک لڑکی کو اگر موبائل کے اوپر کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو قرآن نے اس کا بھی طریقہ 1400 سال پہلے بتایا۔
فلا تخزان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے مسلمان عورتوں، خبردار، اگر تمہارے موبائل کے اوپر کسی غیر مرد کا کال آ جائے تو تم نرمی کے ساتھ بات مت کرو، تم لچک کے ساتھ بات مت کرو، تمہاری آواز میں مٹھاس نہ ہو، کیونکہ اگر تمہاری آواز میں مٹھاس آئے گی تو سامنے والا پھر تم سے امید لگانے لگے گا، چکر چلانے لگے گا، اور پھر بات آگے بڑھے گی. تو پہلے ہی سختی سے بات کرو، کڑائی سے بات کرو، سامنے والے کو موقع مت دو. تو میرے بھائیوں، اسلام میں کوئی ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، اسلام میں کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر نہیں ہے. اسلام میں محبت ایک مرد اور عورت کے درمیان صرف نکاح کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسی محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے ویسی محبت دنیا کے کسی رشتے میں نہیں پیدا ہو سکتی. لڑکی آپ کے گاؤں کی ہے اور لڑکا مالدہ کا، لڑکا فرکا کا ہے، لڑکا کسی دوسرے اسٹیٹ کا ہے. شادی ہو گئی، اب دونوں کے بیچ میں پہلے سے کوئی سمبند نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. اب اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ لڑکا لڑکی کے بغیر رہنا نہیں چاہتا ہے، لڑکی لڑکے کے بغیر رہنا نہیں چاہتی ہے، میاں بیوی کے بغیر رہنا نہیں چاہتا ہے، بیوی میاں کے بغیر رہنا نہیں چاہتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، یہ محبت ہم نے پیدا نہیں کی، یہ محبت واٹس ایپ نے پیدا نہیں کی، یہ محبت فیس بک نے پیدا نہیں کی، یہ محبت انسٹاگرام نے پیدا نہیں کی، یہ محبت تو اللہ نے پیدا کی ہے. اسی لیے نکاح کرو اور نکاح کے ذریعے ایک دوسرے اپنی بیوی سے محبت کرو. اسلام کے اندر محبت کا یہی ایک طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے بہت پیار کرتے تھے. ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کتنا پیار کرتے تھے. بیوی سے محبت بھی کیا کرو بھائی، بیوی سے محبت کرنا بھی نبی کی سنت ہے. ارے مولوی صاحب آپ کیا بیان کر کے جا رہے ہیں، آپ تو عورتوں کی ہمت بڑھا رہے ہیں. نہیں، میں صحیح بات بتا رہا ہوں. بیوی سے محبت کرنا بھی نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، عائشہ مجھے پتا ہے تم کب مجھ سے خوش رہتی ہو اور کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو. کہا آپ کو کیسے پتا کہ میں کب آپ سے خوش ہوتی ہوں اور کب ناراض ہو جاتی ہوں؟ کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو، راضی رہتی ہو، اور تم کو کسی بات پہ قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو وَرَبِّ محمد، محمد کے رب کی قسم. اور جب تم مجھ پر غصہ رہتی ہو، ناراض رہتی ہو، تو تم کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. تب تم میرا نام نہیں لیتی. حضرت عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں میں آپ کا نام نہیں لیتی ہوں. صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی میں غصے میں آپ کا نام تو نہیں لیتی ہوں، لیکن آپ کو میں چھوڑنے کا خیال بھی اپنے من میں نہیں لاتی ہوں. آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں، آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں. آپ سے محبت تب بھی کرتی ہوں. اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے. سفر میں جا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ میں ہیں. صحابہ سے آپ نے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ. صحابہ تھوڑا آگے نکل گئے. اللہ کے نبی کہنے لگے، اے عائشہ چلو سناٹا ہو گیا، اب ہم دونوں تھوڑا ہنسی مذاق کر لیتے ہیں. چلو تم بھی دوڑو ہم بھی دوڑو، دیکھتے ہیں کون دوڑ میں آگے نکلتا ہے. چلو ہم دونوں دوڑنے کا مقابلہ کرتے ہیں، دوڑنے کا کمپٹیشن کرتے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں میری نئی شادی ہوئی تھی، میں ہلکی پھلکی تھی، میں دبلی پتلی تھی. جب دوڑنے لگی تو میں آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی مجھ سے پیچھے رہ گئے. میں ہنسنے لگی، میں مذاق اڑانے لگی اور میں کہنے لگی اے اللہ کے نبی دیکھا میں آپ سے آگے نکل گئی. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد میں اس واقعے کو بھول چکی تھی. کچھ دنوں کے بعد پھر ایک اور سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ گئی اور اتفاق سے اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ. جب صحابہ آگے نکل گئے اور سناٹا ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ
بہت دن ہو گئے، چلو ہم دونوں پھر ایک بار دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اب جب میں دوڑنے لگی تو میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، تھوڑا میں فربا ہو گئی تھی، بدن میرا موٹا ہو گیا تھا۔ اب جب میں دوڑنے لگی تو اب میرے اندر وہ اسپیڈ نہیں رہی جو پہلے تھی، اب اس بار میں پیچھے رہ گئی اور اللہ کے نبی آگے رہ گئے۔ اللہ کے نبی ہنسنے لگے اور آپ نے فرمایا، عائشہ کیسا لگا میرا بدلہ؟ آج میں نے تم سے بدلہ لے لیا، اس دن تم آگے نکل گئی تھی، آج میں آگے نکل گیا۔ میرے بھائیوں، نبی نے سبق دیا ہے، بیویوں سے محبت کرو، بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرو، اور بیویوں کو اتنی محبت دو کہ ان کی صحت اور ان کی تندرستی بن جائے۔ آج تو یہ ہوتا ہے، بیوی بیچاری جب شادی ہوتی ہے 50 کلو اس کا وزن ہے، اور شوہر بیچارہ اتنی محنت کرواتا ہے اس سے، اس کے گائے بیل اور بکرے بکری مرغا مرغی سب کی بیچاری کو اتنی خدمت کرتی ہے، اس کو 30 سال کا کر دیتا ہے یہ کھٹا کھٹا کر کے۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ بیوی کو اتنا سکھ دے دیں کہ اس کی صحت اور بن جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو بیوی بچوں کا حق ادا کرنا یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے۔ میں اسی آیت کی طرف آپ کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر ایمان والی زندگی گزارے گا اور نیک عمل کرے گا تو انشاءاللہ آخرت پہ تو بدلہ ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے امن کی، چین کی اور سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں امن اور چین کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا نام اعمال کل قیامت کے دن ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ ہماری قبر کی منزلوں کو آسان کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے عمل میں